اگر میاں بیوی کے درمیان علیحدگی ہو جاتی ہے یا ڈائیورس ہو جاتا ہے، پھر اگر جو بیٹی ہے جس کی شادی ہوگی اس کے میرج ایکسپنسز والد دینے کا پابند ہے۔ کیا والد اپنے بیٹی کے شادی کا خرچہ دینے کا پابند ہے یا نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں زویب جمالی اور آپ دیکھ رہے ہیں ذریعہ لیگل۔ آج ہم اس پوائنٹ کو ڈسکس کریں گے اور اس حوالے سے کیس ہے PLD 2023 لاہور 317۔ بیسیکلی اس کیس کے فیکٹس یہ ہیں کہ پٹیشنر اور ریسپونڈنٹ نمبر 1 کی میرج ہوئی تھی، جس سے ریسپونڈنٹ نمبر 2 پیدا ہوئے جو کہ ڈاٹر ہیں۔ اب کیا ہوا کہ دونوں کے بیچ ڈائیورس ہو گئی اور جو ڈاٹر تھی وہ مدر کے پاس رہ رہی تھی اور باپ اسے مینٹیننس دے رہا تھا، نان و نفقہ دے رہا تھا۔ اب جب اس کی شادی ہوئی تو شادی میں 3 لاکھ خرچہ جو ریسپونڈنٹ سے ہیں انہوں نے کلیم کیا پٹیشنر سے اور سوٹ فائل کر دیا۔ اس لیے فیملی کورٹ نے پارٹلی ڈکری کر دیا، اس کو 1.5 لاکھ ڈگری کر دیا۔ پھر پٹیشنر نے کیا کیا کہ اس کو چیلنج کر دیا ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج کے پاس، جنہوں نے پارٹلی اپیل کو الاؤ کی اور 1.5 لاکھ سے 1 لاکھ کا خرچہ کر دیا۔ لازمی بات ہے 1 ٹائمز ہوگا، ونس ہوگا، لیکن پھر پٹیشنر نے یہ انسٹنٹ کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل کر کے ان فیملی کورٹ اور ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج صاحب کی ڈگری کو چیلنج کیا۔ اب عدالت کے سامنے کوشچن یہ ہے کہ کیا مینٹیننس جو ورڈ ہے، لازمی بات ہے جو والد ہوتا ہے وہ مینٹیننس نان و نفقہ دینے کا پابند ہوتا ہے۔ اب بات یہ تھی، کوشچن یہ تھا کہ کیا مینٹیننس میں جو میرج ایکسپنسز ہیں وہ انکلوڈڈ ہیں یا نہیں ہیں؟ اس حوالے سے پٹیشنر جو ہے وہ کہہ رہا تھا کہ کیونکہ میں مینٹیننس ڈیلی بیسس پہ دے رہا ہوں، مینس کے منتھلی بیسس پہ، تو یہ جو میرج ایکسپنسز ہیں وہ میں نہیں دوں گا۔ عدالت کے سامنے یہ کوشچن تھا کہ کیا مینٹیننس میں یہ چیزیں انکلوڈ ہیں یا نہیں ہیں۔ اس حوالے سے عدالت نے کچھ ڈیفینیشنز جو ڈکشنری سے نکالی۔ سب سے پہلے مینٹیننس جو بلیک لا ڈکشنری میں ڈیفائنڈ ہے کہ فائنانشیل سپورٹ گیون بائی ون پرسن ٹو another، اور اس حوالے سے آکسفورڈ ڈکشنری میں یہ ڈیفائنڈ ہے the money needed for somebody's living and expenses, the act of providing this money، جبکہ محمدن لا میں بھی یہ ڈیفائنڈ ہے اور محمدن لا کے پیرا نمبر 369 میں مینٹیننس ڈیفائنڈ ہے کہ مینٹیننس in this chapter includes food, raiment and lodging، مینس کہ روٹی، کپڑا اور مکان۔ محمد اللہ کے مطابق مینٹیننس میں یہ 3 چیزیں انکلوڈ ہیں۔ لیکن اگر مینٹیننس کے محمد اللہ کے اس ڈیفینیشن کو دیکھیں تو پھر تو نہ تو والد اپنے بیٹوں کی ایجوکیشن خرچہ اٹھائے گا، نہ کہ ان کے میرج ایکسپنسز کچھ بھی نہیں اٹھائے گا، نہ کہ ان کے میڈیکل ایکسپنسز، صرف روٹی، کپڑا اور مکان۔ لیکن بیسک نیسیسٹیز میں ایجوکیشن، میرج، یہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ عدالت نے اس حوالے سے کہا کہ جو مینٹیننس ورڈ ہے یہ عربک ورڈ نفقہ سے نکلا ہوا ہے۔ نفق اس کا مطلب ہے ٹو اسپینڈ، مینس کہ خرچ کرنا۔ عدالت کہتی ہے کہ اس میں یہ ہے، یہ جو مینٹیننس ہے، جو نفق ورڈ ہے، اس میں ایجوکیشن، میڈیکل ایکسپنسز یہ انکلوڈڈ ہیں۔ میرج ایکسپنسز اس میں انکلوڈڈ ہیں یا نہیں ہیں، اس حوالے سے ہم آگے ڈسکس کریں گے۔ عدالت کہتی ہے کہ جو مینٹیننس ہے اس میں ساری بیسک فیسلٹیز انکلوڈڈ ہیں، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، ایجوکیشن، میڈیکل ایکسپنسز اور ویل بینگ جو ہے مائنر کی یا جو بھی اس کے اوپر ڈیپینڈنٹ ہے فادر کے اوپر، ان کی۔ اور محمد اللہ کے پیرا نمبر 370 سب پیرا 1 میں یہ ہے کہ فادر جو ہے وہ اس کی یہ اوبلیگیشن ہے، اس کی یہ ڈیوٹی ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو ٹل کہ وہ اس کی شادی ہو جائے تب تک وہ مینٹین کرے گا۔ اب یہاں پہ ایک کوشچن یہ ہے کہ کیا
تب تک جب تک شادی ہوتی ہے تب تک تو مینٹین کرے گا. کیا میریج ایکسپنسز بھی اس میں انکلوڈڈ ہیں یا نہیں ہیں؟ دیکھیں آرٹیکل کانسٹیٹیوشن کا ہے 35. آرٹیکل 35 جب آپ پڑھتے ہیں، آرٹیکل 35 میں یہ ہے: دا اسٹیٹ شیل پروٹیکٹ دا میرج، دا فیملی، دا مدر اینڈ دا چائلڈ. کون سی چیزیں؟ اسٹیٹ شیل پروٹیکٹ دا میرج، فیملی، دا مدر اینڈ چائلڈ. ان ڈسکشن سے اور کیرلا ہائی کورٹ جو انڈیا کی ہے، ان کے ایک فیصلے کا بھی حوالہ اس کیس میں عدالت نے دیا اور یہ ہیلڈ کیا کہ مینٹیننس میں جو میریج ایکسپنسز ہیں وہ بھی انکلوڈڈ ہے. عدالت اس حوالے سے مزید کہتی ہے کہ یہ فادر کی اوبلیگیشن ہے کہ وہ اپنی بیٹی کو میریج تک مینٹین کرے، مینس کہ ان کو جو ضروریات ہیں، نیسیسٹیز ہیں، بیسک نیسیسٹیز ہیں، وہ پرووائڈ کرے. لیکن جو اپنے بیٹی کو بورن سے لے کے، پیدا ہونے سے لے کے شادی تک خرچہ دے رہا ہے، مینٹین کر رہا ہے، وہ کس کی ذمہ داری ہے؟ مدر کی ذمہ داری نہیں ہے، فادر کی ذمہ داری ہے. لیکن جب اس کی شادی ہوتی ہے، وہ میریج ایکسپنسز کیسے مدر کے اوپر مدر لائبل ہو جائے؟ یہ تو لیگل نارمز کے اگینسٹ ہے. تو عدالت نے یہ کنکلیوڈ کیا کہ میریج ایکسپنسز مینٹیننس کے ڈیفینیشن میں آتے ہیں اور وہ فادر دینے کے پابند ہیں. اس کی کنکلوژن یہ ہے کہ اگر میاں بیوی کے درمیان علیحدگی ہو جاتی ہے یا ڈائیورس ہو جاتا ہے، پھر اگر جو بیٹی ہے جس کی شادی ہوگی، اس کے میریج ایکسپنسز والد دینے کا پابند ہے. تو لاہور ہائی کورٹ نے اس کانسٹیٹیوشنل پٹیشن کو ڈسمس کر دیا. اس مینس کے جو ایڈیشنل ڈسٹرکٹ جج صاحب کی ڈگری ہے کہ 1 لاکھ پٹیشنر پرووائڈ کرے گا، وہ مینٹین ہو گیا. تھینک یو ویری مچ. اللہ حافظ.